اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ صلاح الدین اور سلیم الدین کے درمیان دشمنی پھر سے پروان چڑھنے لگی تھی، جس کو ختم کرنے کے لیے اس بار پنچایت نے ایک بہت بڑی شرط رکھ دی، جس شرط کو صلاح الدین اور سلیم الدین نے ہر صورت ماننا تھا۔ اگرچہ پنچایت کا یہ فیصلہ دونوں کے بہتری کے لیے کیا گیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے آنے والے دنوں میں یہ شرط سب کو لے ڈوبے گی۔ یہ کہانی سچی ہے، البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ صلاح الدین کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا بیٹا احتشام، اس سے چھوٹی بیٹی سمینہ، جبکہ سب سے چھوٹا بیٹا وہاب تھا۔ وہ اپنے تینوں بچوں سمیت اپنی بیوی کے ہمراہ اپنے آبائی گاؤں میں رہتا تھا۔ صلاح الدین کو وراثت میں وسیع و ریز زمینیں اور جائیداد ملی تھی، اگرچہ اس کا والد اس جائیداد کا اکیلا مالک نہ تھا، کیونکہ صلاح الدین کے والد میر دین کا ایک اور بھائی علیم دین تھا، جو صلاح الدین کے پردادا سے ملی ہوئی جائیداد میں برابر کا حصے دار تھا۔ پہلے تو علیم الدین اور میر دین کے درمیان صلح صفائی سے دونوں ہی بھائی ساری زمین کو ایک ساتھ کاشت کرتے اور اس سے آنے والے منافع سے دونوں ہی بھائی آپس میں مل بانٹ کر بہت اچھے سے زندگی گزار رہے تھے۔ مگر اب ان دونوں بھائیوں کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے بچے ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے وارث بن گئے تھے، مگر اب یہ جائیداد اور زمینیں صلاح الدین اور اس کے چچا زاد بھائی سلیم الدین کے درمیان تنازع بن چکی تھی، کیونکہ وسیع و ریز زمینیں گاؤں کے چاروں اطراف میں پھیلی ہوئی تھی، جس کے سبب زمین کا کچھ حصہ گاؤں کی طرف تھا اور کچھ حصہ سڑک کے ساتھ لگتا تھا۔ چونکہ اس زمین کا کوئی بٹوارا نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے وہ دونوں ہی اس جائیداد کے وارث تھے، مگر ان دونوں کو جائیداد بانٹ کر نہیں دی گئی تھی۔ اس لیے اب مسئلہ یہ تھا، صلاح الدین اور سلیم الدین سڑک والی زمین کے خواہش مند تھے۔ سڑک پر زمین ہونے کے باعث اس زمین کی قیمت گاؤں کے ساتھ لگتی ہوئی زمین کی قیمت کی بنسبت 3 گنا بڑھ چکی تھی۔ چونکہ کاغذی طور پر دونوں میں اس چیز کی نشاندہی نہیں تھی کہ کس زمین پر کس کا قبضہ ہوگا، اس لیے دونوں ہی جس زمین کو کاشت کر رہے تھے وہی ان کے قبضے میں تھی۔ ایسے میں اب سڑک والی زمینوں کو لے کر مسئلہ جھگڑے کی صورت اختیار کر چکا تھا اور دونوں اطراف سے اس مسئلے کو لے کر پہلے تو سرگوشیاں ہوتی رہیں، اب دونوں میں میل ملاپ تقریباً ختم ہی ہو چکا تھا۔ اگرچہ وہ دونوں ہی اسی گاؤں میں رہتے تھے، اتنے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود اب گھروں میں آنا جانا تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ صلاح الدین کا بڑا بیٹا احتشام ذہین ہونے کی وجہ سے ہر جماعت میں اول درجے پر آتا تھا، اس وجہ سے صلاح الدین کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے احتشام کو زیادہ سے زیادہ پڑھائے، کیونکہ احتشام نہ صرف ذہین تھا بلکہ وہ خود بھی پڑھائی میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کی اس دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے صلاح الدین نے گاؤں میں موجود اسکول سے پرائمری تک اسے تعلیم دلوائی اور اس کے بعد احتشام کو گاؤں کے قریب ہی شہر میں ایک بہت اچھے اور پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ اگرچہ اسی شہر میں احتشام کی خالہ بھی رہتی تھی، مگر صلاح الدین بہت خوددار انسان تھا، اسے یہ بات گوارا نہ تھی کہ احتشام اپنی خالہ کے گھر میں رہ کر پڑے، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس لیے صلاح الدین نے احتشام کی خالہ کے اصرار کرنے کے باوجود بھی اپنے بیٹے احتشام کا اسکول میں داخلہ کرواتے وقت اس کے رہنے کے لیے ہاسٹل میں بندوبست کر دیا تھا۔ احتشام بھی اس بات پر راضی تھا، کیونکہ احتشام شروع سے ہی تنہائی پسند تھا، مگر احتشام کی والدہ کے کہنے پر احتشام کبھی کبھار اتوار والے روز اپنی خالہ کے ہاں چلا جاتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور احتشام دل لگا کر پڑھائی کرتا رہا، جبکہ صلاح الدین احتشام کو اپنے گھر کے تمام معاملات اور زمین کے متعلق ہونے والے تنازعات سے ہر طرح سے دور رکھے ہوئے تھا۔ صلاح الدین کا خیال تھا کہ اس کا بیٹا اگر تمام مسئلوں سے دور رہے تو زیادہ اچھا ہے، اس طرح وہ پڑھائی میں دل لگا کر پڑھے گا، تبھی وہ ایک اچھا طالب علم اور کل کو کامیاب انسان بن پائے گا۔ ایک طرح سے صلاح الدین کی سوچ ٹھیک بھی تھی۔ بچے بہت ہی معصوم اور حساس شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، اگر پڑھائی کے دوران بچوں کو کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو سب سے زیادہ اثر ان کی پڑھائی پر ہی پڑتا ہے۔
کیونکہ بچے ہر چیز کو بہت زیادہ دل پر لے لیتے ہیں۔ صلاح الدین کے دوسرے دونوں چھوٹے بچے پڑھائی میں اتنے اچھے نہ تھے، اس لیے صلاح الدین نے انہیں اپنے گاؤں کے اسکول میں ہی پڑھنے دیا۔ زمینوں کو لے کر اب سرگوشیاں جو پہلے کبھی آپس میں ہوا کرتی تھیں، اب نفرت کی شکل اختیار کرتے ہوئے بندوق کی گولیاں بنتے ہوئے ایک دوسرے کی کنپٹی تک پہنچ چکی تھیں۔ صلاح الدین اور سلیم الدین چونکہ امیر اور بہت بڑے ذمہ دار تھے، اس وجہ سے اس بار زمین پر قبضے کی وجہ سے دونوں اطراف سے زمینوں پر کام کرنے والے مزارے ان کی دشمنی کا شکار ہوئے، جس کے سبب صلاح الدین کے 2 مزارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور سلیم الدین کے بھی 2 مزارے خونی جھگڑے کی نظر ہو چکے تھے۔ ایسے میں اب علاقے کی پولیس بھی مداخلت اختیار کر چکی تھی، مگر دونوں طرف سے پولیس پر ان کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ بھی تھا۔ اصل و رسوخ ہونے کی وجہ سے پولیس بھی مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ آرڈر پھر اوپر سے آیا کرتے ہیں، مگر دونوں فریقین نہ صرف ایک دوسرے سے حیثیت میں برابر تھے بلکہ خون بھی ایک ہی تھا۔ اس وجہ سے دونوں کے درمیان کوئی ایک بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ چنانچہ علاقے کے دیگر رشتہ داروں اور کچھ دانا لوگوں نے پنچایت میں صلاح الدین اور سلیم الدین کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے ساری زمین کا آدھا آدھا حصہ انصاف کے ساتھ دونوں میں بانٹ دیا، جس میں گاؤں اور سڑک کے ساتھ موجود ساری زمین دونوں میں ہی آدھی آدھی بانٹ دی گئی۔ مگر اس بٹوارے کے بعد بھی دونوں میں نفرت کم نہیں ہوئی، جس کو دیکھتے ہوئے پنچایت میں یہ بھی فیصلہ ہو چکا تھا، نہ ہی کوئی صلاح الدین کی زمین میں سلیم الدین کا فرد قدم رکھے گا اور نہ ہی صلاح الدین سلیم الدین کی زمین کی طرف آئے گا۔ اب قدرے پورے گاؤں میں سکون ہو چکا تھا اور علاقے میں بھی ان دونوں کی دشمنی کو لے کر باتیں کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ احتشام نے اعلیٰ نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا۔ پڑھائی کے دوران وہ بہت کم گاؤں آیا کرتا تھا، اسے شروع سے ہی شہر کا ماحول زیادہ پسند تھا، مگر اس کی جڑیں تو گاؤں کی تھی، اس لیے ماں کے ہاتھ سے بنی ہوئی سبزی اور خالص دیسی گھی کا وہ شروع سے ہی دیوانہ تھا۔ کبھی کبھار اس کی والدہ بھی اس سے ملنے خود ہی چلی جایا کرتی تھی۔ اب اس بار میٹرک میں پاس ہونے کی وجہ سے کچھ روز کے لیے وہ گاؤں میں آیا ہوا تھا۔ ایسے میں ایک روز جانے احتشام کو کیا سوجی، شکار کرنے کی غرض سے وہ گھر سے بندوق لے کر باہر نکل گیا۔ گاؤں کے ساتھ موجود کھیتوں میں چلتے چلتے وہ سلیم الدین کی زمینوں تک پہنچ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمیوں کا موسم، جس وجہ سے کوئی بھی زمینوں پر نہیں تھا، اس لیے احتشام اس روز بچ گیا۔ لو چل رہی تھی، چونکہ اس نے کبھی اس سے پہلے شکار نہیں کیا تھا، اس لیے مایوس ہو کر وہ گھر کی طرف لوٹنے کی غرض سے سلیم الدین کی زمینوں سے نکلنے ہی والا تھا کہ اسے بہت زیادہ پیاس لگی۔ تبھی اس کی نظر سلیم الدین کے ٹیوب ویل پر پڑی، جس میں صاف شفاف تازہ پانی بہہ رہا تھا۔ جو ہی اس نے ٹیوب ویل کا رخ کیا تو وہاں پر بیٹھی لڑکی جو اپنے پاؤں ٹیوب ویل کے پانی میں بھگوئے بیٹھی تھی، احتشام کی نظر اس پر بھی پڑ گئی، جبکہ وہ لڑکی اپنے منہ میں کچھ گنگناتے ہوئے اپنے خیالات میں ہی گم بیٹھی تھی۔ احتشام نے ٹیوب ویل سے پانی پینا چاہا، تب اس کے پاس تو کوئی برتن نہ تھا۔ تبھی اس نے اپنے ہاتھوں سے پانی پیتے ہوئے اپنے آپ کو بھیگنے سے بچانے کی پوری کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ پانی پیتے ہوئے اس کے سارے کپڑے بھیگ گئے۔ تبھی اس لڑکی کی اچانک احتشام پر نظر پڑی اور بھیگے ہوئے احتشام کو دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ لڑکی دکھنے میں بلا کی خوبصورت اور چڑھتی ہوئی جوانی کا روپ تھی، جس کو یوں ہنستے ہوئے دیکھ کر احتشام دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی ہنستے ہوئے بالکل کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ احتشام نے جب اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اچانک سے وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ تبھی احتشام نے اس لڑکی کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام آمنہ بتایا۔ آمنہ کوئی اور نہیں سلیم الدین کی اکلوتی بیٹی تھی، جو ابھی 8ویں کلاس کی طالب علم تھی۔ وہ گاؤں کے اسکول میں ہی پڑھتی تھی۔ آمنہ اپنے باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی، مگر اس میں اس بات کا کوئی غرور نہ تھا۔ شاید سب سے بڑی وجہ اس کی کم عمری تھی اور اس کا بولا پن تھا۔ احتشام نے آمنہ کا نام پوچھنے کے فوراً بعد اس سے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، دراصل جہاں پر کوئی برتن نہیں تھا اور مجھے اس طرح پانی پینا نہیں آتا، اس لیے میں نے اپنے سارے کپڑے بھگو لیے۔ تبھی آمنہ بے اختیار بولی، کوئی بات نہیں، ویسے بھی اتنی گرمی ہے، آپ کے کپڑے جلدی ہی سوکھ جائیں گے۔ آمنہ اور احتشام کا اس سے پہلے کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، کیونکہ دونوں گھروں میں آنا جانا بہت کم تھا اور اب تو بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔
احتشام جو کہ 5ویں کلاس کے بعد ہی شہر میں چلا گیا تھا، اس لیے دونوں کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی جس میں دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ احتشام نے آمنہ سے ایک دو بات کرنے کے بعد پھر اپنے گھر کی طرف کا رخ کیا۔ شام کے وقت احتشام کی والدہ نے اس کی شکار کے بارے میں پوچھتے ہوئے اسے کہا، کیا بات ہے بیٹا، کوئی شکار نہیں ملا؟ تبھی احتشام مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بس میں یوں ہی چلا گیا تھا، آپ تو جانتی ہیں میرا نشانہ کیسا ہے۔ ایک دو بار شکار پر سے نشانہ خطا ہو گیا اور دوپہر کے وقت گرمی کی وجہ سے لو چل رہی تھی، جس کے سبب تمام جانور اور پرندے اپنے اپنے گھونسلے اور ٹھکانے میں چھپ گئے تھے، اس لیے خالی ہاتھ لوٹا۔ پھر اگلے روز احتشام پھر سے زمینوں کی طرف نکل گیا، جبکہ اس بار وہ بندوق نہیں لے کر گیا تھا، کیونکہ اس بار وہ آمنہ کی تلاش میں ہی نکلا تھا۔ آمنہ پھر سے اسے ٹیوب ویل پر ملی اور دونوں گفتگو میں مہو ہو گئے۔ شاید آمنہ بھی احتشام سے بات کرنا چاہتی تھی۔ یوں وہ دونوں 2-3 روز تک دوپہر کے وقت اسی ٹیوب ویل پر ملاقات کرتے رہے، جبکہ احتشام کی چھوٹی بہن سمینہ اپنے بڑے بھائی احتشام کے گاؤں میں آ کر رہنے پر بہت خوش تھی، مگر اب روزانہ ہی بھائی کے یوں گھر سے گھنٹوں گھنٹوں غائب رہنے پر حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگی، بھائی تو گاؤں کے ماحول کو اتنا پسند نہیں کرتا، پھر روزانہ ہی وہ دوپہر کے وقت کہاں چلا جاتا ہے۔ تبھی اگلے روز سمینہ اپنے چھوٹے بھائی وہاب کے ساتھ اسکول سے واپس آ رہی تھی، اس کی نظر سلیم الدین کی زمینوں پر پڑی۔ وہاب جو کہ بائک چلا رہا تھا، اس کا سارا دھیان سیدھا سڑک پر تھا۔ سمینہ کو یوں لگا جیسے اس کا بھائی احتشام ٹیوب ویل کے پاس کھڑا ہے، مگر اس نے آمنہ کو نہیں دیکھا تھا۔ پہلے اسے لگا اس کا وہم ہے، اس لیے وہ گھر میں آتے ہی اپنی والدہ سے احتشام کے بارے میں پوچھنے لگی۔ سمینہ کی والدہ نے یہی بتایا، احتشام دوپہر سے گھر سے غائب ہے۔ سمینہ کو شک ہو گیا، ہو نہ ہو وہ احتشام ہی تھا، مگر سمینہ نے اپنی والدہ سے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اگلے ہی روز احتشام شہر لوٹ گیا، اس لیے سمینہ نے سوچا کہ وہ کسی سے بھی اس بارے میں بات نہیں کرے گی، یہی اچھا رہے گا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی احتشام اور آمنہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں اور یہ بات بہت آگے تک چلی جائے گی۔ احتشام نے FSC میں داخلہ لے لیا اور ہمیشہ کی طرح دل لگا کر پڑھتا رہا۔ ایسے میں احتشام مہینے میں ایک بار گاؤں کا چکر لگا لیا کرتا تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ 2-3 مہینے بعد گاؤں آیا کرتا تھا۔ اس بار گاؤں کا چکر وہ آمنہ کی وجہ سے لگانا ضروری سمجھتا تھا۔ آمنہ جو کہ احتشام کے والد کا نام جاننے کے بعد ساری حقیقت جان چکی تھی، مگر وہ کسی بھی صورت احتشام کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے احتشام کو لا علم رکھا اور اس بار انہوں نے ایک دوسرے سے فون نمبر کا تبادلہ بھی کر لیا۔ یوں اب ان کی محبت مزید پروان چڑھتی رہی۔ آنے والے دنوں سے انجان وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے اکثر محبت بھری باتیں فون پر کر لیا کرتے تھے اور احتشام کے گاؤں آنے پر احتشام سے فون نمبر پر بات کرتے ہوئے آمنہ ملاقات کے لیے ٹائم اور جگہ بتا دیا کرتی تھی، مگر ان کی چوری ایک نہ ایک روز سب کے سامنے آنی ہی تھی۔ لیکن سب سے پہلے احتشام کی چھوٹی بہن سمینہ کو اس راز کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس نے احتشام کو فون پر آمنہ سے بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ آمنہ کا نام سنتے ہی اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ شک تو وہ پہلے ہی کرتی تھی، اب اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ سمینہ آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو خبردار کرتی، احتشام نے خود ہی اپنی والدہ سے آمنہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، وہ آسٹریلیا جانے سے پہلے آمنہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آمنہ اسی گاؤں کی لڑکی ہے اور سلیم الدین کی بیٹی ہے۔ احتشام کی بات سنتے ہی اس کی والدہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور اسے کہنے لگی، احتشام تم ایسے سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہاری تو منگنی بچپن میں ہی تمہاری خالہ کی بیٹی ماہین سے ہو چکی ہے اور ہمارے خاندان میں یہ بات ناممکن ہے۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد لڑکا یا لڑکی کہیں اور پر شادی کا خواب بھی دیکھیں، اور آمنہ تمہارے باپ کے دشمن کی بیٹی ہے، تم ایسے سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ احتشام جو کہ شہر میں پڑھتا تھا اور احتشام کو نہ ہی اس زمینوں کا لالچ تھا اور نہ ہی وہ بچپن میں کی ہوئی منگنی کا قائل تھا، مگر اب وہ اپنی سوچ کے مطابق سب کو ڈھال نہیں سکتا تھا، اس لیے والدہ اور بہن کے سمجھانے پر وہ واپس شہر لوٹ گیا۔ انہی دنوں احتشام نے بیرون ملک جانے کے لیے اسٹڈی ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ قسمت نے ساتھ دیا اور اس کا آسٹریلیا کے لیے ویزا لگ گیا، مگر وہ جانے سے پہلے آمنہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔
जो फिलहाल नामुमकिन था। इसलिए उसने आमना को फोन कॉल करके अपने जाने के बारे में इत्तला दी और साथ ही उससे नाराज भी हुआ, क्योंकि आमना ने उससे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई थी। तभी आमना ने उसे अपने डर के बारे में बताया, ये कहते हुए मैं तुम्हें हकीकत बताकर खोना नहीं चाहती थी। एहतशाम अपने दिल में आमना का ख्याल और मोहब्बत लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ता रहा और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। एक रोज सलाहुद्दीन और सलीमुद्दीन में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। इस बार जमीनों को पानी लगाने पर झगड़ा था, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और उस वजह से बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसकी सबब इलाके में इस बात पर मुआहदा हुआ था हर कोई 2 घंटे के लिए ट्यूबवेल चलाएगा। ऐसे में सलाहुद्दीन और सलीमुद्दीन के दरमियान फिर से छोटी सी बात पर बहस हुई और झगड़ा शुरू हो गया। इस बार सलाहुद्दीन और सलीमुद्दीन आमने सामने थे और दोनों के हाथों में पिस्तौल थी। इससे पहले कि वो एक दूसरे को हमेशा के लिए खत्म कर देते, गांव के लोग बीच में पड़ गए और उनके झगड़े को खत्म करवाते हुए फिर से पंचायत रखी गई। इस बार उन दोनों के दरमियान सुलह करवाई गई और उस सुलह के नतीजे में एक बहुत बड़ी शर्त रखी गई, जो हर सूरत दोनों को मानना थी। दोनों में परदादा का खून था, इसलिए पुरानी मोहब्बत जाग गई और वो भी अब इस जमीनी तनाज़े और झगड़े से तंग आ चुके थे, क्योंकि अब वो पहले से ज़ईफ हो चुके थे। जवानी का वो जोश और गुस्सा भी खत्म हो चुका था। इधर एहतशाम अपने घर वालों से नाराज था और कभी कभार ही उन्हें फोन किया करता था, इसलिए उसे ना ही अपने गांव के बारे में कुछ खबर थी और ना ही आमिना के बारे में उसे कुछ मालूम था। शायद वो अपनी पढ़ाई में ज्यादा मसरूफ रहने लगा था, या फिर अपने आप को मसरूफ रखते हुए खुद को हकीकत से दूर रखना चाहता था, मगर वो ये नहीं जानता था वो कितनी बड़ी हमाकत कर रहा है। एहतशाम के वालिद ने उसे कई बार फोन कॉल की, मगर एहतशाम ने उनकी किसी कॉल को अटेंड नहीं किया। मगर इस बार उसके वालिद चाहते थे उसके छोटे भाई वहाब की शादी में एहतशाम जरूर शमूलियत इख्तियार करे, मगर एहतशाम ने उनकी कॉल ही अटेंड नहीं की। बिलाखिर उन्हें मजबूरन अपने बेटे की शादी करना पड़ी। एहतशाम बहुत अरसे बाद अपने घर लौटा। जहाज में बैठते ही उसकी आंखों के सामने फिर से आमना का चेहरा आने लगा। वो दिल में ये ख्वाहिश करने लगा, काश आमना की कहीं और शादी ना हो गई हो, मगर ये उसकी ख्वाहिश की तरह नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि इतने साल उस गांव में एक जिम्मेदार की जवान बेटी इंतजार नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ उसकी कजन माहीन, जो कि उसके नाम से मंसूब थी, वो उसके इंतजार में ही बैठी थी, क्योंकि उनकी रवायात के मुताबिक जब एक बार किसी से नाम जुड़ जाता है तो लड़की दूसरी जगह पर शादी नहीं कर सकती। जबकि माहीन भी एहतशाम से मोहब्बत करती थी। एहतशाम गांव में पहुंचा तो एहतशाम के घर में भी खबर पहुंच गई। घर वालों को खबर मिलते ही सब बहुत खुश हुए, मगर एहतशाम की वालिदा और उसकी बहन खुश होने से ज्यादा परेशान थी, क्योंकि एहतशाम का सामना वो नहीं कर सकती थी। एहतशाम घर में पहुंचा तो घर का हुलिया देखकर हैरान रह गया, क्योंकि एक रोज कबल ही उसके छोटे भाई वहाब की शादी हुई थी। घर की सजावट और जगह जगह पर लाइटिंग को देखकर इस बात का अंदाजा अच्छे से हो गया कि घर में शादी की तकरीब हुई है। एहतशाम ने हैरान होते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो उसकी हैरानगी में मजीद इजाफा हुआ, क्योंकि घर में मेहमान थे और एहतशाम को देखते ही सब बहुत खुश हुए। जबकि उसकी वालिदा आगे बढ़ी और बरसों की ममता की प्यासी एहतशाम के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी एहतशाम पर इंकशाफ हुआ, उसके छोटे भाई वहाब की कल ही शादी हुई है और आज वलीमे की तकरीब है। तभी एहतशाम के वालिद ने पहले तो एहतशाम से मिलते हुए थोड़ा बहुत गुस्सा किया, फिर आखिर को बाप था, एहतशाम को गले लगाते हुए खुशी से कहने लगा, तुम अपनी भाभी से नहीं मिलोगे क्या? मुझे उम्मीद है तुम जब अपनी भाभी से मिलोगे तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। ये कहते हुए उन्होंने वहाब की तरफ देखा। वहाब ने अपने भाई एहतशाम का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया। कमरे में जाते ही एहतशाम पर जैसे क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि सामने बैठी हुई सजी सवरी वलीमे के जोड़े में मलबूस दुल्हन कोई और नहीं आमना ही थी। दरअसल उस रोज पंचायत ने सलाहुद्दीन और सलीमुद्दीन की सुलह के दौरान यही शर्त रखी थी कि सलीमुद्दीन के बेटे से आमना की शादी हो जाए। ऐसे में दोनों के दरमियान फिर से रिश्ता कायम हो जाएगा और पुरानी रिश्तेदारी भी कायम रहेगी और जो सब एक दूसरे से मोहब्बत भी करेंगे। जबकि समीना और उसकी वालिदा की ये तमन्ना थी
کاش احتشام ان کی فون کال سن لیتا اور وہ اسے شرط کے بارے میں بتا سکتی۔ احتشام کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنا سکتا تھا۔ علاقے والوں کی شرط مانتے ہوئے وہ اپنی بچپن کی منگنی بھی توڑ سکتا تھا، مگر احتشام کی غلط فہمی اور اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آمنہ اس سے الگ ہو گئی تھی۔ آمنہ جو کہ احتشام کو دیکھے بت بنی بیٹھی تھی، اگرچہ یہ شادی اس کی مرضی جانے بغیر کی گئی تھی، مگر وہ گاؤں کی لڑکی تھی اور اتنے بڑے ذمہ دار کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کا پاس رکھنا اس پر فرض تھا۔ صبر کرنا اسے بچپن سے سکھایا گیا تھا، اس لیے اس نے بیٹی ہونے کا کردار نبھایا، جبکہ احتشام بھی اب اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ احتشام آمنہ کو دیکھتے ہی اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا۔ ایک دم سے احتشام کو جیسے جھٹکا لگا اور وہ جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ وہ اپنا دل تھام کر اپنے بھائی وہاب کی کمرے کی دہلیز پہ ہی گر گیا۔ سبھی پریشان ہو گئے اور احتشام کو لے کر ہسپتال میں پہنچے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ احتشام اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ پھر سمینہ اور احتشام کی والدہ نے روتے ہوئے آمنہ اور احتشام کے بارے میں بات کی۔ تبھی وہاب پر احتشام اور آمنہ کی محبت کے بارے میں سب حقیقت کھلی، جبکہ آمنہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاب نے اس کے بعد آمنہ کو دل سے قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ آمنہ کو اپنے بھائی کی موت کی ذمہ دار سمجھتا تھا، جبکہ آمنہ کا اس میں کوئی قصور نہ تھا۔ یوں آمنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک رات کی دلہن ہی بنی رہی۔ اس کے بعد وہاب نے اسے کبھی بھی دل سے قبول نہیں کیا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔